السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 45 ایپیسوڈ نمبر 45 میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم اور آپ سچی حکایات کے تیسرے باب سے انبیاء علیہم السلام کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے تھے۔ آج اس باب میں آخری حکایت کو ہم سماعت کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ چوتھے باب کا آغاز ہوگا۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 124، ناکام قاتل۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ ایک روز یہودیوں کے ایک گروہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دی اور یوں کہا کہ تم جادوگر ہو، تمہاری ماں بھی جادوگرنی ہے، تم بدکار ہو، تمہاری ماں بھی بدکار ہے، معاذ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات پر بڑا رنج ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ، میں تیرا پیغمبر ہوں اور یہ لوگ مجھے اور میری ماں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یا الہی ان کو اپنے عذاب کا مزہ چکھا دے۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور وہ یہودی عذاب میں مبتلا ہو کر بندر اور سور بن گئے۔ یہودیوں کے امیر نے جب یہ قصہ سنا، وہ ڈر گیا، کہیں عیسیٰ علیہ السلام ہم سب کو ایسا نہ کر ڈالیں۔ اس ڈر سے اس نے سارے یہودیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ کسی صورت سے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالو۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی خبر کر دی کہ یہودی آپ کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے اور آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا جائے گا۔ چنانچہ ایک روز یہودیوں نے اکٹھا ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی گھیرا بندی کر لی۔ سب سے پہلے ایک آدمی کو اندر بھیجا تاکہ وہ پتہ کر لے کہ عیسیٰ علیہ السلام گھر میں ہیں یا نہیں۔ جب وہ آدمی اندر گیا تو اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب یہودی اندر گھسے تو انہوں نے اپنے ہی آدمی کو عیسیٰ سمجھ کر قتل کر ڈالا۔ سمجھا یہ کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالا۔ اس کے بعد وہ خود ہی سوچنے لگے کہ ہمارا آدمی جو اندر گیا تھا بھلا وہ کہاں گیا؟ اگر یہ مقتول عیسیٰ ہے تو وہ کہاں گیا؟ اور اگر یہی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے؟ اپنے گمان میں تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اپنے ہی آدمی کو قتل کر ڈالا اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے۔ سبق: عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ جو لوگ ان کے مر جانے یا قتل ہو جانے کی قائل ہیں وہ محض دھوکے میں ہیں۔ سچی حکایات، چوتھا باب۔ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ محمد، ماہ و گردش چار اختر، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر۔ حکایت نمبر 125، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ تجارت کے سلسلے میں ملک شام میں تشریف فرما تھے۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے اتر کر ان کی گود میں آ پڑے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے چاند اور سورج کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور انہیں اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ صبح اٹھے
تو ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچے اور اس سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ راہب نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں ابو بکر ہوں، مکہ کا رہنے والا ہوں۔ راہب نے پوچھا، کون سے قبیلے سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بنو ہاشم۔ ذریعہ معاش یعنی روزی روٹی کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تجارت۔ راہب نے کہا، تو پھر غور سے سنو، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، وہ بھی اسی قبیلے بنو ہاشم سے ہیں۔ وہ آخری نبی ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو خدا تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا نہ کیا ہوتا، کسی نبی کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ وہ اولین و آخرین کے سردار ہیں۔ اے ابو بکر، تم ان کے دین میں شامل ہوں گے، ان کے وزیر اور ان کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے۔ یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر۔ یہ بھی سن لو، میں نے اس نبی پاک کی تعریف و نعت توریت اور انجیل میں پڑھی ہے۔ میں ان پر ایمان لا چکا ہوں اور مسلمان ہوں، لیکن عیسائیوں کے خوف سے اپنے ایمان کا میں نے اظہار نہیں کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب اپنے خواب کی تعبیر سنی تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ آپ فوراً مکہ معظمہ واپس تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دیدار پر انوار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم آ گئے، لو اب جلدی کرو اور دین حق میں داخل ہو جاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، بہت اچھا حضور، مگر مجھے کوئی معجزہ تو دکھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خواب جو شام میں دیکھ کر آئے ہو، اس کی تعبیر جو اس راہب سے سن کر آئے ہو، یہی تو میرا معجزہ ہے۔ صدیق اکبر یہ سن کر عرض کرتے ہیں، سچ فرمایا اے اللہ کے رسول آپ نے، میں گواہی دیتا ہوں آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سبق: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر اول اور خلیفہ بلا فصل ہیں۔ یہ بات پہلے سے مقرر ہو چکی تھی۔ انجیل اور توریت کے حاکم بھی اس حقیقت سے باخبر تھے۔ پھر جو آپ کی وزارت و خلافت کا انکار کرے وہ کس قدر ناواقف اور بے خبر ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلی پچھلی دن اور رات کی سب باتیں جانتے ہیں، آپ سے کوئی بات غائب نہیں تھی۔ حکایت نمبر 126 یار غار۔ مکہ معظمہ میں جب مسلمانوں کو کفار کی طرف سے بہت تکلیفیں دی جانے لگیں تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے ہجرت فرما جانے کا اختیار دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر صدیق اکبر سے فرمایا کہ میں عنقریب یہاں سے ہجرت کر جاؤں گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں بھی حضور کے ساتھ چلوں گا۔ چنانچہ ہجرت کی رات جب کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینے کی نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے۔ حضور کا باہر نکلنا کسی کو بھی نظر نہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر سیدھے سیدنا صدیق اکبر کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، اے ابو بکر، مجھے ابھی اسی وقت ہجرت فرمانے کا اذن مل چکا ہے، میں مکہ معظمہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ فرمایا، چلو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کی اجازت پا کر خوشی سے رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہمارا آج کے ایپیسوڈ کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اسی حکایت کو ہم کل کے درس میں، کل کے ایپیسوڈ میں سماعت کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔